بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اور پھر حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے لیے تخلیق کرنے کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، اور پھر دونوں کو جنت سے نکال کے زمین پر کیوں بھیج دیا گیا، اور سالوں سال بھٹکنے کے بعد آدم حوا کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوئی، مکمل واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائیں گی۔ اور پھر فرشتے کہنے لگے، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کے ساتھ، اور رب کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کہ زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبانوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے منہ سے اللہ حمد و ثنا نکلی تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو عظیم اشرف اور مرتبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، ہم علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو، سو انہوں نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ زمین و آسمان کا تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں۔ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان کو بھی جانتا ہوں جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے۔ اللہ نے فرمایا، تو بہشت سے اتارا جائے، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کر لے، بس نکالا جائے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیں جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا کہ اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ یوں ہی تو جنت میں تمام عیاشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو انتہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے انتہائی دور کرنے کے بندوبست فرما لیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمائے جہاں سے چاہو بالا روح ٹوک
کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام مسلسل بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کی کسی بھی حصے میں جانے پر کوئی پابندی نہ تھی سوائے اس درخت کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بھی بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کے مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس درخت کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں آخر وہ کیا راز ہے جو رب اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپانا چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام شروع میں تو اس کام سے قصدی طور پر خلاف تھے لیکن پھر حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر آپ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طریقے سے کھا چکے نہیں تھے کہ ان کی 70 گاہیں ان پر آئی ہو گئیں جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں سے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے اور اللہ نے ان دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی بات سنی تو مارے خوف الہی کانپ اٹھے اور ان نہایت ہی لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادام اور شرمندگی ہوئے۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ تم دونوں ایک خاک مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور مرنا جینا اور اسی سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ یوں ہی آدم حوا کو زمین کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہندو، حوا علیہ السلام کو جودا اور ابلیس جس نے آدم حوا کو جنت سے نکلنے پر اکسایا تھا اس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندو میں تری تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹی بھی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا تو یہ خوشبودار درخت جو آج ہمیں نظر آتے ہیں یہ انہی پتوں کی بدولت پیداوار ہیں۔ حضرت جبرائیل امین آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہا، یہ تو جبرائیل امین درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تنزل کر لیا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیا جائے۔ آدم علیہ السلام نے وہ دانے زمین میں بو دیے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کچھ عرصے کے اندر ہی وہ دانے اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ ہو کر ایک فصل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فصل کی کٹائی، پھر دونوں دانوں کی صفائی کی، پھر آٹا پیسا اور آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اسی طرح محنت و مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی آپ کی سخت پریشانی کر دی۔ راوی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے فرماتے رہے
اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی گیری اور عاجزی پر رحم آ گیا۔ پھر ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ پاک کی جانب سے معافی نوید سنائی تو آدم علیہ السلام خوشی سرشار بارگاہ خداوندی میں سر وجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر جبرائیل امین نے لے کر مکہ آئے، جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر جبرائیل امین علیہ السلام نے جبل عرفات پر لے آئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرمائے تھے، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات جسمانی تغیرات کو پیدا کر دیا، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے، جس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام اور حوا کی آپس میں ملاقات ہوئی اور پھر دونوں کی ملاپ سے اللہ پاک نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ علیہ السلام جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسرے مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسرے مرتبہ والے لڑکے کی شادی پہلی والی مرتبہ والی لڑکی سے کروا دی جاتی۔ یوں ہی اللہ رب العزت نے آدم حوا کے مبارک وجود سے اس کائنات میں انسان کی تسلسل کی ابتدا کی۔ ناظرین، گرمی یہ تھی کہ آدم حوا کا خوبصورت ایمان فروزہ واقعہ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے کاوش اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ مزید ایسی فروزہ واقعات کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔